شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، بی پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کہ بنائے لا الہ است حسین۔ میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں فقیر خیر الانام ہوں، میں غلام ابن غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں۔ میرا شعر کیا، میرا ذکر کیا، میری بات کیا، میری فکر کیا، میری بات ان کے سبب سے ہے، میرا ذکر ان کے ادب سے ہے، میرا ذکر ان کے طفیل سے، میری فکر ان کے طفیل سے، کہاں مجھ میں اتنی سکت بھلا کہ ہو منقبت کا بھی حق ادا، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں۔ ہوا تن سے کیسے وہ سر جدا، جہاں عشق ہو وہیں کربلا، میری بات انہی کی بات ہے، میرے سامنے وہی ذات ہے، وہی جن کو شیر خدا کہے، جنہیں باب صلی اللہ کہے، وہی جن کو آل نبی کہے، وہی جن کو ذات علی کہے، وہی پختہ ہے، میں تو خام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں۔ مجھے عشق ہے تو خدا سے ہے، مجھے عشق ہے تو رسول سے، یہ کرم ہے حب بطول کا، میرے منہ سے آئے مہک صدا، جو میں نام لوں تیرا جھوم کے، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں فقیر خیر الانام ہوں، میں غلام ابن غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں۔
جزاک اللہ. یہ تھیں الماس نایاب منقبت خان ہمارے پروگرام میں آج شریک ہیں اور K21 نیوز کے اوپر یہ سلسلہ جاری ہے. ماہ محرم کے حوالے سے خصوصی پروگرامز ہم نے آپ کے لیے ترتیب دی ہیں جو صبح سے لے کے شام تک جاری ہیں، جس میں واقعہ کربلا کی اہمیت کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے. آج یوم عاشور کا موقع آ پہنچا ہے. گزشتہ روز بھی اس حوالے سے پروگرام میں گفتگو ہوئی ہے. واقعہ کربلا کی اہمیت کو سمجھنا پہلے سے زیادہ ضروری ہے. فی زمانہ جو مسائل اور مشکلات کا شکار ہم سب ہیں، اس کی آخر کیا وجہ ہے اور کیوں ابھی تک ان معاملات کو سمجھنے سے قاصر ہیں؟ ایک بڑا معاملہ ہے جس کے اوپر گفتگو آج بھی کی جائے گی. آج پروگرام کیونکہ تھوڑا تاخیر سے اس کا آغاز ہوا ہے، لیکن بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو آج کہنی ہیں جن کو سننا اور سمجھنا ضروری ہے. میں زیادہ مخیل نہیں ہوں گا. معزز مہمان کیونکہ اسٹوڈیوز میں تشریف لا چکے ہیں، معزز مہمان کو خوش آمدید بھی کہوں گا اور اس کے بعد پھر گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. مفتی زاہد اسلم رضوی صاحب، معروف عالم دین، آج یہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہیں. انہیں میں سب سے پہلے پروگرام میں خوش آمدید کہوں گا. بہت شکریہ، بڑی نوازش آپ کی پروگرام میں وقت دینے کے لیے. مفتی صاحب، باتیں تو بہت ساری کرنے کی ہیں اور یقیناً جتنا موقع میسر آئے گا اس میں تمام معاملات زیر بحث آئیں گے، لیکن سب سے پہلے چاہوں گا یوم عاشور کے حوالے سے. بڑا تاریخی دن ہے، ایک بڑا اہم دن ہے، اور میں بار بار یہ بات دہراتا ہوں کہ ہمیشہ گفتگو کا آغاز اس نقطے سے کیا جائے کہ اس کی اہمیت کیا ہے. اس کو سمجھنا ضروری ہے جس کو آج ہم سمجھنے سے قاصر ہیں. میں چاہوں گا یہاں سے گفتگو کا آغاز کیا جائے اور پھر وہ تمام منزلیں جس کا تذکرہ کرنا ضروری ہے، وہ مصائب، وہ مشکلات، اس کے بغیر شام عاشور ادھوری رہتی ہے. جی فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یاسر بھائی، آج کا دن بڑا ہی عظمت اور اہمیت کا حامل اور رفعت کا حامل دن ہے، اور آج کا دن جو ہے اپنے اندر بہت سارے تاریخی لمحات اور تاریخی جملوں کو، تاریخی معاملات کو ہمارے پاس لے کر آیا ہے. ان تاریخی لمحات کو پڑھنا بھی ہے، سمجھنا بھی ہے، اس کے بعد ان پر عمل بھی کرنا ہے. یوم عاشور سن 60 ہجری میں وقوع پذیر ہوتا ہے. عاشور کا مطلب تو یہ ہے کہ 10ویں کا دن. تو یہ جو ہے سن 60 ہجری کو اس وقت وقوع پذیر ہوا جب ایک طرف قرآن کو مٹانے والی جماعت تھی اور دوسری طرف قرآن کو بچانے والا حسینی قافلہ تھا. ایک طرف احادیث کا منکر قافلہ تھا اور دوسری طرف حسینی قافلہ تھا جو کہ قرآن کی حفاظت چاہتا تھا اور آقا کے فرمان کی حفاظت چاہتا تھا. کتاب کا نام ہے البدایہ والنہایہ. اس کی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 660 سے لے کر 670 تک یہ پورا یوم عاشور اور واقعہ کربلا لکھا ہوا ہے. اس کی تاریخ لکھی ہوئی ہے. اسی طرح ایک اور کتاب ہے الکامل فی التاریخ. اس کی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 385 پہ اسی یوم عاشور اور واقعہ کربلا کی تاریخ لکھی ہوئی ہے. اور اسی طرح کتاب کا نام ہے تاریخ طبری. اس کی جلد نمبر 3 ہے، صفحہ نمبر 66 ہے. اور اسی طرح الاکمال فی اسماء الرجال کتاب کا نام ہے. اس کے 618 صفحہ پہ یہ بات موجود ہے. اصل حقیقت کیا ہے، اصل معاملہ کیا ہے کہ ایک طرف چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، 72 تن ہیں، جان نثار ہیں، خاندان اہل بیت اطہار ہیں. آخر یہ اختلافات کیا تھے، یہ وجہ کیا تھی کہ یوم عاشور تک جو یہ معاملہ پہنچ گیا. اب یہ جو آج کا دن جب آیا، بڑا ہی اہمیت کا حامل دن ہے. صبح ہوتے ہی یزیدیوں نے نقارے بجانا شروع کر دیے، تماشے شروع کر دیے اور علل اعلان پکار چیخنے شروع کر دیا کہ ہے کوئی ہمارا مقابلہ کرنے والا کہ جو ہمارے مقابلے میں آئے. اللہ اکبر. یہاں پر یاد رکھیں
کہ ایک طرف حق والی جماعت ہے لیکن بظاہر ضمیر فروشوں کے امتحان کا دن تھا، بالکل یہ جو بکنے والے لوگ ہیں ان کے امتحان کا دن تھا، یہ جو یوم عاشور آیا میں واقع کربلا انعقاد پذیر ہوا، وجہ کیا تھی؟ اللہ تبارک و تعالی مخلصین کو اور منافقین کو الگ الگ کرنا چاہتا تھا۔ جو لوگ آ کر بظاہر تو کہتے تھے کہ ہم حسینی ہیں، ہم حسین کے ساتھ ہیں، ہم اہل بیت اطہار کے ساتھ ہیں، لیکن اندرون خانہ وہ لوگ بکنے والے تھے۔ کچھ لوگ ڈر کے مارے بک گئے، کچھ لوگ اقتدار کی عوض میں بک گئے، کچھ لوگ حکومت کے آگے بک گئے، کچھ لوگ پیسوں میں آ کر بک گئے، لیکن سلام ہے ان جان نثاروں پر جنہوں نے ان تمام تر جتنی بھی سہولیات ان کے سامنے پیش کی گئی تھی، جتنی بھی آفریں کی گئی تھیں، انہوں نے تمام آفروں کو ٹھکرایا۔ انہوں نے کہا کہ آج اگر ہم ان چند ٹکوں کی خاطر بک جائیں گے تو کل ہم آمنہ کے لال کو کیا منہ دکھائیں گے؟ جب امام علی مقام کے نانا جان پوچھیں گے کہ تم یہ بتاؤ کہ کہانی شروع ہوئی تھی 8 ذو الحج کو، جب حضرت امیر معاویہ کے وصال کے بعد یہ یزید پلید تخت نشین ہوا اور زبردستی آ کے بیٹھ گیا کہ جی میرے ہاتھ میں بیعت دو، میرے ہاتھ میں ہاتھ دو، اس وقت تمام تر لوگ بک گئے تھے، لیکن جو امام علی مقام تھے آپ نے فرمایا ایسا ہو نہیں سکتا کہ اگر آج بھی ہم اس دین کی حفاظت نہیں کریں گے تو پھر تو یہ بدبخت آ کے حکمرانی کرے گا۔ تو 8 ذو الحج کو وہ جب روانہ ہوئے نا، پہلے آپ نے مدینہ کو خیر آباد فرمایا، پھر مکہ سے آپ عراق کی طرف نکلتے ہیں، پھر عراق سے آپ کوفہ کی طرف جاتے ہیں۔ تو اصل یہ جو معاملہ تھا پیچھے کا معاملہ یہی تھا، پوری امت کو یہ درس دینا تھا، نانا کے دین کو بچانا تھا، شریعت محمدی کو بچانا تھا، اور پھر لوگوں کو ایک سبق سکھانا تھا کہ ظلم کے آگے جھکا نہیں جاتا، بالکل ٹھیک ہے، باطل کے آگے سر نہیں جھکایا جاتا۔ مفتی صاحب میں چاہوں گا گفتگو کا سلسلہ جاری رہے، لیکن یہاں پر ایک بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، مختصر سی بریک یہاں شامل کرنی ہوگی، اور بریک کے بعد جو ہماری گفتگو ہے وہ جاری رہے گی۔ آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ کراچی۔ شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین، دی پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ است حسین۔ شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین، دی پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ است حسین۔ پروگرام کا سلسلہ جاری ہے، آپ دیکھ رہے ہیں K21 نیوز، پروگرام ہے گڈ مارننگ کراچی۔ بریک پہ جانے سے پہلے واقعہ کربلا کے حوالے سے پروگرام میں گفتگو ہو رہی تھی، مفتی زاہد اسلم رضوی صاحب تشریف فرما ہے اور بڑی خوبصورت گفتگو آپ کر رہے تھے۔ یوم عاشور کے حوالے سے ہم نے کچھ دیر پہلے جو باتیں کی ہیں، تاریخی پس منظر سمجھنے کی کوشش کی۔ یہ دردناک اور افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے، اس کو مختلف لوگ مختلف طریقے سے دیکھتے ہیں، نہ صرف مسلمانوں میں بلکہ جو ایمان کی دولت جن کو نصیب نہیں ہے وہ بھی اس کے بارے میں یہ رائے رکھتے ہیں کہ یہ حق و باطل کی سب سے بڑی لڑائی تھی۔ پوچھنے کا مقصد یہ ہے کہ جو غیر مسلم ہیں وہ بھی اس کی اہمیت کو سمجھتے ہیں۔ میں چاہوں گا اس حوالے سے تھوڑی سی گفتگو کی جائے، یہ منفرد پہلو ہے اس واقعے کے حوالے سے، میں چاہوں گا ذرا اس کے اوپر گفتگو کی جائے۔ کیا صرف مسلمان کے پیارے ہیں حسین؟ کیا کہنے ہیں، واہ! کیا صرف مسلمان کے پیارے ہیں حسین؟ چرخ نوع بشر کے تارے ہیں حسین، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین، ادنا سا بندہ ہوں صاحب توقیر نہیں، تقریر میری بھی قابل تحریر نہیں، مسلمانوں سے بس اتنی گزارش ہے، ہندو ہوں مگر دشمن شبیر نہیں، کیا کہنے، کم جس کی خیالیں ہوں وہ تنویر نہیں ہوں، کیا کہنے، بدعت سے جو مٹ جائے وہ تصویر نہیں ہوں، مسلمانوں سے اتنی گزارش ہے، ہندو ہوں مگر دشمن شبیر نہیں ہوں۔ یہ میں نے جتنے بھی اشعار آپ کے سامنے پڑھے ہیں یہ غیر مسلم مفکرین ادبا اور شعراء کے ہیں۔ جی
نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی محبت اللہ تبارک و تعالی نے ہر انسان کے دل میں ڈالی ہے. انسان میں کافر بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں، منافق بھی ہیں، لیکن کامیاب انسان تو وہ ہے کہ جس کے پاس ایمان بھی ہو، اسلام بھی ہو اور محبت اہل بیت اطہار بھی ہو. وگرنہ اگر آپ تاریخ اسلام یا تاریخ دنیا اٹھا کر دیکھیں تو جتنے بھی غیر مسلم دانشور مفکرین گزرے ہیں وہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کا جب زندگی کا سیرت صورت کا مطالعہ کرنے کے بعد نتیجہ نکالتے ہیں تو وہ یہ نتیجہ لکھتے ہیں کہ اس کائنات اور پوری انسانیت کے جو عظیم لیڈر گزرے ہیں وہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام ہیں. آپ کسی بھی بڑے سے بڑے دانشور کی زندگی کا مطالعہ کریں. ایک کتاب ہے ہیروز اینڈ ہیروز، اس کے اندر اس کا جو رائٹر ہے وہ لکھتا ہے کہ میں نے اپنی زندگی کے اندر بہت سارے معاملات دیکھے ہیں لیکن میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ یہ جو واقع کربلا تھا نا، یہ واقع کربلا حقیقت پر مبنی تھا. یہ واقع کربلا جو حق و باطل کا معاملہ تھا، وہ لکھتا ہے کہ اس مارکے کے اندر، اس واقعے کے اندر حسینی اور امام علی مقام کا جو جوش جذبہ تھا، وہ لکھتا ہے کہ اگر یہی جوش جذبہ ان کے یہ جو حسینی لوگ ہیں ان کو کسی صحیح رخ صحیح جانب موڑ دیا جائے تو آگے لکھتا ہے کہ اگر پوری دنیا ان کے مقابلے میں آ جائے تو حسینی کبھی ان کے آگے شکست نہیں کھائیں گے، یعنی ان کو فتح اور فرت نصیب ہوگی. اس کے علاوہ میں یہاں پر تھوڑی سی ایک اور بات ایڈ کرنا چاہوں گا امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے کہ جب میرے آقا کے ایام وصال چل رہے تھے تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا خود راویہ ہیں. اس کتاب کو اس چیز کو امام حسن شیبانی نے اپنی کتاب الہاد والمسانی جلد 1 صفحہ 299 پہ لکھا، اور اسی طرح معجم کبیر جلد نمبر 22 صفحہ نمبر 423 پہ لکھا گیا. کنز العمال جلد نمبر 9 صفحہ 185 پہ لکھا گیا، اور سوائی کی محرکہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 160 پہ لکھا گیا ہے کہ آپ نے جا کر عرض کیا کہ ابا جان یہ دونوں آپ کے شہزادے ہیں، میرے بیٹے ہیں، آپ ان کو کچھ عطا فرمائیں. آپ نے جو عطا فرمایا تھا نا وہی عطا یوم عاشور میں کام آئی، وہی عطا واقع کربلا میں کام آئی، وہی عطا جو تھی شجاعت کی صورت میں، بہادری کی صورت میں اور اس بلندی کی صورت میں، اس نظریے کی صورت میں قوم کو نظر آئی. وہ کیا تھی؟ میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اے فاطمہ الزہرا، حسن کو ہم نے اپنی ہیبت اور سرداری کا وارث بنا دیا، اور امام حسین علیہ السلام کو ہم نے اپنی شجاعت اور بہادری اور سخاوت کا وارث بنا دیا. وہ شجاعت وہ بہادری جو یزید کے مقابلے میں آگے کھڑی ہو گئی، وہ شجاعت وہ بہادری کہ جو یوم عاشور ہے یزید کی طرف سے ہزاروں افواج کھڑی ہے. لیکن امام علی مقام امام حسین علیہ السلام وہاں پر ایک خطبہ ارشاد فرماتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ آج کے دن کے اندر تم لوگ جو ہے ایک اقتدار والے کے ساتھ کھڑے ہو، حکومت کے ساتھ کھڑے ہو اور بظاہر طاقتوروں کے ساتھ کھڑے ہو، لیکن یاد رکھنا آج کے دن میں تم میں سے جو شخص اہل بیت اطہار سے محبت کرے گا، اہل بیت اطہار کی محبت میں کوئی ایک کام کرے گا، آپ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن میں حسین ابن علی اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کی شفاعت بھی کروا دوں گا، اسے جنت میں بھی داخل کروا دوں گا. پھر یہ وہ نقشہ ہے کہ جس کو حدیثوں کے اندر بیان کیا گیا، یہ وہ فضیلت ہے جس کو قرآن کے اندر بیان کیا گیا. امام حسین علیہ السلام اس دن کے اندر آپ نے جو ایک سبق دیا، آپ نے جو درس دیا، وہ درس طریقے مختلف ہو سکتے ہیں لیکن نظریہ ایک ہی تھا. نظریہ یہ تھا کہ آج مسلمانوں کو یہ چاہیے کہ امام حسین علیہ السلام نے کس چیز کی خاطر اپنا پورا کنبہ قربان کیا، وہ تھا حق کی خاطر. کس چیز کی خاطر آپ اپنے چھوٹے بچوں کو جانثاروں کو لے کر وہاں جاتے ہیں، وہ یہ تھا کہ ظالم کے آگے ہم نے سر کو نہیں جھکانا، وہ یہ تھا کہ ہم نے قرآن کو بچانا ہے، ٹھیک ہے نا. وہ یہ تھا کہ پھر امام علی مقام کی عظمت اور قربانی اور محبت دیکھیے کہ آپ جب اپنے سب جانثاروں کے لاشیں دیکھنے کے بعد اپنی باری بھگتانے کے لیے جاتے ہیں، وہاں تشریف لے گئے تو سامنے یزیدی تھے، انہوں نے جشن منایا کہ اب تو ختم ہو جائے گا. امام حسین علیہ السلام لڑتے رہے، انہوں نے کہا کہ ایک حسین کے اندر اتنی پاور ہے تو پھر اس میدان کربلا کے اندر ان بدبختوں نے یہ کہا کہ یہ تو حسین ابن علی ہے نا، اگر کوئی حسینیوں کا ایک بچہ بھی ہمارے مقابلے میں آ جائے تو وہ ہم سب کو گاجر مولیوں کی طرح کاٹ دیں گے. پھر انہوں نے دیکھا کہ جب اذان کا وقت آیا امام علی مقام نے وہیں پر خون سے وضو فرمایا، وہ خون والا وضو تھا. آپ نے نماز کو قضا نہیں کیا، اپنے نانا کی شریعت کو بچایا. این جب سجدے کی حالت میں نماز کی حالت میں جاتے تو یزیدیوں نے کہا کہ یہ وقت ہے، اس وقت سے فائدہ اٹھاؤ اور یہیں پر ان کا خاتمہ کرو. تو جب آپ سجدے میں جاتے ہیں تو این نماز کی حالت میں ان بدبختوں نے آپ پر حملہ کیا.
مفتی زاہد اسلم الرضوی صاحب تشریف رکھتے ہیں اور بڑی اچھی گفتگو کر رہے تھے. پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے اور میں گزارش کروں گا محمد عامر محبوبی صاحب سے کہ وہ منقبت پیش کریں اور اس کے بعد پھر ہمیں بریک کی طرف جانا ہوگا. جی. مولا علی کا پیارا کربل کو جا رہا ہے. نور نظر نبی کا اس در سے جا جا کر بقیع میں بھی اماں کو یوں پکارا، اماں کو یوں پکارا، بیٹا تمہارا پیارا کربل کو جا رہا ہے. اور لیتے تھے جس گلے پر بوسے میرے محمد، بوسے میرے محمد، اس یہ گلے پہ خنجر دشمن چلا رہا ہے. لے لو سلام آنکھیں رخصت مجھے دو نانا، رخصت مجھے دو نانا، بیٹا تمہارا پیارا اس در سے جا رہا ہے. مولا علی کا پیارا کربل کو جا رہا ہے. نور نظر نبی کا طیبہ سے جا رہا. شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین کی پناہ است حسین. سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کہ بنائے لا الہ است